السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 59۔ بچوں، آپ نے پہلا حصہ اس کا پڑھا ہے، آج ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سگریٹ نوشی ایک مضر چیز ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، فضول خرچی ہے، بری عادت ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس کو انجریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ اس کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، اور فضول خرچی شیطان کا کام ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی کرنا گناہ ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو سگریٹ نوشی بھی فضول خرچی میں آتی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ ہے، اور نشہ کے بارے میں واضح طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نشہ جو ہے یہ حرام ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ تو یہاں اس حدیث کی وضاحت میں پیارے بچوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے، یعنی کہ جس بھی چیز سے انسان کو نشہ چڑھتا ہو، ہوش و حواس ٹھیک نہ رہتے ہوں، دماغ کام نہ کرتا ہو، اس کی عقل ٹھکانے نہ رہے جس چیز سے، تو وہ چیز حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت عقل ہے، اور نشہ ور چیز وہ چیز ہے نشہ جس سے انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اور جس نوجوان کی، جس نسل کی، جس قوم کی عقل ہی ٹھکانے نہ رہے، جس قوم کے نوجوانوں کی عقل ہی کام نہ کرے، وہ بھلا کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اور نشہ ور چیز اس لیے بھی حرام ہے خصوصاً کہ اس سے انسان کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، عقل کام نہیں کرتی۔ جب عقل کام نہیں کرتی تو بھلے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتی، بڑے اور چھوٹے میں تمیز نہیں ہوتی، حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی، ماں بیٹی بہن بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقل ایک بہترین زیور ہے، تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے نشہ حرام ہے کہ اس سے انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ تو ہر نشہ ور چیز، اس میں کیا آتا ہے؟ اگر بیڑی سگریٹ سے نشہ چڑھتا ہے یہ بھی حرام ہے، اور نشہ ور چیزیں بہت ساری ہیں، شراب ہے،
اسی طرح افیون ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، اچھا وہ اس کے انجیکشن کچھ ڈرگس لگاتے ہیں، کچھ وہ پاؤڈر کھاتے ہیں، کچھ دوائیں پیتے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہیں۔ کل مسکرن حرام، اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ خیر یہاں پر شراب کی حرمت کرنا مقصود تھی، تو یہ دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، یہ ایک اس کی لمبی اس کا شان نزول جو ہے وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہر مذہب میں، ہر مذہب و ملت میں نشہ کو اچھا نہیں قرار دیا، اسلام میں تو اس کو حرام قرار دیا۔ تو پیارے بچوں، نشہ، سگریٹ نوشی ایک نشہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ اطباء نے، طبیب جمع اطباء، ڈاکٹرز نے اس سے سانپ سے تشبیہ دی ہے، جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، یہ ذہن کو بھوجل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے حقہ کو بھی مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام بھی۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے کہی ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بدترین چیز سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔